عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من لدنا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ چنانچہ فرمایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، یعنی یہاں بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، یعنی ہم نے ان کو بڑی شان دی اور ان کی عمر لمبی کر دی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں علم لدنی بھی سکھایا۔ ایک ہے علم کسبی اور ایک ہوتا ہے علم وہبی۔ علم کسبی وہ ہوتا ہے کہ محنت کرنا پڑتی ہے، استاذ کے پاس جانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہبی کہ اللہ پاک دل کے اندر علم کا نور ڈال دیتا ہے، پھر اس پر بہت سے اسرار اور بھید منکشف ہوتے ہیں۔ تو قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ موسیٰ بن عمران ہیں؟ جی ہاں۔ کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں جناب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں گے اس سے جو بھلائی پانے کا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو آپ کے پاس رہنما علم ہے وہ مجھے آپ عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام افضل پیغمبر ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، مگر چونکہ آپ علم لینے کے لیے آئے ہیں تو عاجزی اور تواضع کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جی میں آپ کے پاس اس شرط پر رہنا چاہتا ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ مجھے عطا کریں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، دیکھ لیں آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس چیز پر کس طرح صبر کریں گے جس کا اپنے علم سے آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ تو میں کام ہی ایسے کروں گا، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ صاحب تشریح ہیں اور میں صاحب تکوین ہوں، میرے ایسے کام ہوں گے جس پر آپ چیمبا جبی بھی ہوں گے، آپ اعتراض بھی کریں گے، آپ آواز بھی اٹھائیں گے، آپ احتجاج بھی کریں گے، میرے کچھ کام ایسے ہوں گے۔ تو یعنی یہ پہلے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ایک سچی طلب لے کر آئے تھے، آپ نے فرمایا ستاجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا، میں تعمیل کروں گا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا۔ تو قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، تو انہوں نے فرمایا تو اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو مجھ سے کسی شے کے متعلق آپ نے پوچھنا نہیں ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں نا، جب کسی بھی استاذ کے پاس آتے ہیں تو ایک تو طالب علم ہوتا ہے بالکل خالی تختی لے کر آتا ہے، جو کچھ استاد پڑھاتا جائے وہ چپ کر کے لیتا جاتا ہے، لیکن جو کچھ پڑھا ہوا ہو اور پہلے کچھ بات ہے ذہن میں، اب استاذ نے کو اس کے خلاف بات کی ہے تو وہ پھر سوال اٹھاتا ہے۔
تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ کلیم نعوذ باللہ کو بے علم تو نہیں تھے، یہ بھی چند علوم تھے جزوی جو تکوین یا علوم سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ آپ کو حاصل نہیں تھے، ورنہ شرعی علوم تو آپ کو بہت حاصل تھے اور کچھ تکوینی بھی علوم آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مجھ سے کسی بات کے متعلق پوچھنا بھی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک قسم کا معاہدہ ہو گیا۔ یہ کچھ جو معاملات تھے سفر کے اور علم حاصل کرنے کے وہ طے ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو ہمارے اس بندے نے اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ مثلا وہاں سے چلے دریا کے کنارے، چلتے چلتے نا ایک کشتی پہلے گزر رہے تھے، اشارہ کیا، رک گئی، اور بعد نے کہا جی ان کو رہنے دو، یہ کوئی اجنبی ہیں۔ لیکن وہ کشتی والا جو تھا اس نے کہا نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور دیکھ نہیں رہے کہ ان کے پر نور چہرے، ان ہستیوں کو ہم انکار کر دیں۔ سوار ہوئے، اب چلتے چلتے درمیان میں جگہ آ گئی ایک، انہوں نے کرایہ تک بھی وصول نہ کیا کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کی دعا ہی کافی ہے۔ تو جو ہی کشتی درمیان میں پہنچی تو چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے دو تختے جو تھے وہ اکھیڑ دیے، اور حضرت موسیٰ کلیم بڑی نظر رکھے ہوئے تھے، تو فوراً انہیں وہ چادر تھی وہ اتاری اور وہاں چادر کو رکھ دیا تاکہ پانی نہ آئے، سوراخ بند کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے کالا اخرجتہا لتغرق اہلہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کرایہ تک وصول نہیں کیا اور آپ نے کشتی کے پھٹے اور تختے اکھیڑ کے رکھ دیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ اور حالانکہ سوراخ ہوا لیکن پانی کشتی میں نہیں آیا۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، بے شک آپ نے بڑا نقصان والا کام کیا، یہ تو بڑا خطرناک کام کیا، اس سے تو کشتی والے ڈوب جاتے، کشتی ڈوب جاتی۔ یہ مالک کی قدرت ہے، مالک کی چھوٹا سا لوہا ہے، وہ ڈالو ڈوب جائے گا، اور کتنی بڑی کشتی ہے جناب والا، نہ کشتی ڈوبتی ہے نہ کشتی والے ڈوبتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضرت نے جب یہ اعتراض اٹھایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، سونے ہو میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول پر مجھ سے گرفت نہ کیجئے، مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے، اور میرے کام میں مجھ پر دشواری بھی نہ ڈالیے۔ یہ چونکہ میری توجہ نہیں رہی، میں بھول گیا ہوں، لہذا آپ سختی نہ فرمائیں۔ فانطلقا، دریا کے کنارے اتر گئے اور پھر چل رہے ہیں۔ چلتے 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 قرآن کہتا ہے فانطلقا، پھر وہ چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، چلتے چلتے ایک غلام کو دیکھا، لڑکے کو دیکھا، تو فقتلہ، اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ بعد کہتے ہیں آپ نے ایسے پکڑا اور گردن کو تن سے جدا کر دیا، سر کو تن سے، بعد تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ نے پکڑا اور لٹایا اور ذبح کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کسی اور کو نہیں پکڑا،
صرف ایک لڑکے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ اب آپ صاحب شریعت ہیں، چہ جائے کہ آپ کسی کی چیز کو اٹھائیں اور اس میں تصرف کریں، شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اس کو پکڑ کر آپ نے مار دیا۔ تو قال اقتلت نفسا زکیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک معصوم پاکیزہ جان کو بغیر عوض کسی جان کے قتل کر دیا۔ قصاص ہوتا، کوئی وجہ ہوتی، کوئی جرم ہوتا، یہ کیا؟ آپ نے اس کو پھڑکا دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے جو ہے بڑا نامناسب کام کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی نہیں برداشت کر سکتا کسی کو بھئی تھپڑ مار دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تو بچے کو پھڑکا کے رکھ دیا، تو پھر عام آدمی نہیں برداشت کرتا، ایک متقی اور پرہیزگار آدمی، خوف خدا والا، اور پھر وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، جو ان کے درمیان باہمی گفتگو ہوتی رہی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ تعالی نے اپنے کلام کا اس کو حصہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو